ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت گھر کر چکی ہے، آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ لوگوں کے دلوں کے اندر گناہوں کی محبت گھر کر چکی ہے، آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ لوگ ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں، کیوں یہ کوشش کی جا رہی ہے آج کے اس دور میں کہ اہل بیت اطہار کی محبت دلوں میں پیدا کی جائے؟ کیوں کوشش ہو رہی ہے؟ روایات پڑھی جاتی ہے، واقعات کربلا ہر سال دہرائے جاتے ہیں، ہر سال ذکر تاجدار کربلا کیا جاتا ہے۔ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جب اپنی امت کو حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ ارشاد فرمایا، میرے کریم آقا نے یعنی حج کی وادی کے اندر وہ رسول پاک کا آخری خطبہ تھا، اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ظاہری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ختم ہونے والی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے۔ اس کے بعد میرے آقا نے ظاہری طور پر دوسری مرتبہ پھر میدان عرفات میں حاضری نہیں دینی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت، آقا کی نگاہ غیب تا قیامت تک کے حالات کو دیکھ رہی تھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر فتنے ایسے برسیں گے، میری امت میں فتنے ایسے ظاہر ہوں گے جیسے کالی رات کے اندر، یعنی جب کالی کالی بدلیاں چھا جاتی ہے تو زوردار بارش کس طریقے سے ہوتی ہے، ویسے امت میں ویسے فتنے ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت میں ہونے والے فتنوں کو دیکھ رہے تھے۔ منکرین ختم نبوت کا فتنہ دیکھا جا رہا تھا، جرائم کا فتنہ دیکھا جا رہا تھا، نبی کی بے ادبی کا فتنہ دیکھا جا رہا تھا، حضور کی گستاخی کا فتنہ دیکھا جا رہا تھا، حضور سے دور کرنے کا فتنہ دیکھا جا رہا تھا، مال کا فتنہ دیکھا جا رہا تھا، اولاد کی محبت کا فتنہ دیکھا جا رہا تھا، دنیاوی ایجوکیشن کا فتنہ دیکھا جا رہا تھا، برائیوں کے سارے فتنے دیکھے جا رہے تھے۔ رسول کونین، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر یہاں تک ان فتنوں کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، اتنے فتنے ہوں گے، انسان صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، یعنی اس کا ایمان صبح کو موجود ہوگا، شام کے وقت وہ کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ ہاتھ میں انگارہ رکھنا آسان ہوگا، ایمان بچانا مشکل ہوگا، یعنی جب ایمان کو خریدا جائے گا، ایمان کو بیچا جائے گا، ایمان کو چھینا جائے گا، ایمان کو لوٹا جائے گا۔ ہاں ایمان کے لیے کسی کو انگارے پر لٹایا نہیں جائے گا۔ ایک وقت وہ تھا جب انگاروں پر لٹایا گیا، لیکن انگاروں پر لیٹنے والے احد احد کی صدا بلال کی شکل میں بلند کرتے رہے، مگر اپنے ایمان کا سودا نہ کیا، ایمان کا سودا نہ کیا، اپنے ضمیر کا سودا نہ کیا۔ لوگوں کو زمین پہ لٹا کر چابک مارے گئے، لوگوں کی جانیں لے لی گئی، لیکن سب کچھ قربان کرنے والوں نے سب دے دیا مگر ایمان نہ دیا۔ حضور علیہ السلام پرفتن دور کو دیکھ رہے تھے، انگاروں پر لٹایا نہ جائے گا، لوگوں کو مارا نہ جائے گا، لوگوں کو قتل کیا نہ جائے گا، اس کے باوجود بھی لوگ نرم نرم گدوں کی خاطر، لوگ میں تر کی خاطر، لوگ قیمتی لباس کی خاطر، لوگ دولت کی خاطر، لوگ اقتدار کی خاطر، لوگ تخت و تاج کی خاطر ایمان کا سودا کریں گے۔ اللہ اللہ، وہ دن کتنا خوفناک ہوگا جب لوگ صبح کو مومن ہو کر کریں گے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے۔ ایسے پرفتن دور میں ایمان کیسے بچے گا؟ ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ اندازہ تو کریں، ایمان تو بچانا ہے، ایمان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ انسان پوری زندگی سجدے میں گزار دے، اگر ایمان سلامت نہیں لے گیا تو جنت اس کو مل نہیں سکتی۔ سال کے ہر دن روزہ رکھے، ایمان سلامت نہیں لے گیا تو اس کو جنت مل نہیں سکتی۔ ایمان پر آخرت کا دار و مدار ہے، آخرت کی کامیابی ایمان کی سلامتی پر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر تم نہ مرنا اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تمہارا ایمان سلامت ہو۔ میرے آقا کے دیوانوں، جب کہ پوری دنیا فتنوں سے بھر چکی ہوگی، ایمان بچانا مشکل
اس وقت ایمان بچے گا کیسے؟ ایمان کے متوالے تو ہوں گے، ایمان سے محبت کرنے والے تو ہوں گے، ایمان سے پیار کرنے والے تو ہوں گے، ایمان بچے گا کیسے؟ تو میرے آخری نبی نے اپنی امت کو ایک پیمانہ عطا کیا، پیمانہ نجات عطا کیا، راہ نجات عطا کیا، خضر راہ عطا کیا۔ حضور فرماتے ہیں میں تو ظاہری طور پہ جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین، میں تو جا رہا ہوں مگر جاتے جاتے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ایک مقام پر اس کو ایسے پکڑنا جیسے داڑوں سے کوئی چیزیں پکڑی جاتی ہے، نواجد سے ان دونوں کا دامن پکڑنا، کس کے دامن پکڑنا، مضبوطی سے دامن پکڑنا۔ نبی پاک نے فرمایا جب تک ان دو چیزوں کا دامن تمہارے ہاتھ میں رہے گا تم گمراہ نہیں ہو سکتے، گمراہی تمہارے پاس پھٹک نہیں سکتی، گمراہی تمہارے پاس آ نہیں سکتی۔ رسول اللہ نے فرمایا دو چیزیں، اور فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ثقلین فرمایا دو بھاری چیزیں، دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اس کا دامن پکڑو گے گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ میرے نبی نے فرمایا پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری چیز فرمایا وَإِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، میری اہل بیت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ جب تک دو کا دامن پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جب نبی نے کہہ دیا دو کا دامن پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے، تو پھر ہم نے سوچا گمراہی کے اس دور میں، کفر اور الحاد کے اس دور میں، بے دینی کے اس دور میں، گناہوں کی محبت کے اس دور میں، کیوں نہ محبت اہل بیت، قرآن اور صاحب قرآن، اصحاب رسول کی محبت کے ڈنکے بجے، تاکہ میری قوم پھر سے اپنی ایمان کو مستحکم کر سکے۔ حضور نے فرمایا دو کا دامن پکڑنا، اور آقا نے پھر فرمایا یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملاقات کریں گے۔ قرآن کا دامن پکڑو، قرآن کا دامن پکڑو اور اہل بیت کا دامن۔ جب دو چیزیں آپ کے ہاتھوں میں رہے گی، اب اہل بیت کیا ہے اس کی شان ہی پتہ نہ ہو تو محبت کیسے پیدا ہوگی؟ بس ایک چھوٹی سی نوکری کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے اہل بیت کی محبت پیدا کرنے کی۔ کیا ضرورت ہے ہر سال اس طرح کی محفلوں کی؟ ضرورت اس لیے ہے کہ محبت اہل بیت پیدا ہو جائے تو پھر انشاءاللہ گمراہی نہیں ہوگی۔ قرآن کا دامن ہاتھ میں آ جائے گمراہی نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا حضور سے اچھی ذات دنیا میں کسی کی نہیں، حضور کے صحابہ سے اچھے کسی کے صحابہ نہیں، حضور کی اہل بیت سے اچھی کسی کی اہل بیت نہیں۔ تو اب آج کا یہ پہلا جلسہ، پہلی محفل جس کا عنوان ہے مودت اہل بیت اور محبت اہل بیت، ہم محبت کریں اہل بیت سے۔ قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ فرما دیں کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں نے تمہیں جو کچھ عطا کیا کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اب دھیان سے سننا، حضور کی اہل بیت کی محبت حضور خود مطالبہ فرما رہے ہیں اور اللہ کے کہنے سے مطالبہ فرما رہے ہیں کہ میری اہل بیت سے، میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، اور صرف محبت نہیں بلکہ مودت کرو، یعنی تم جسے چاہتے ہو اگر دل مائل ہو تو بھی تم نے محبت کرنا ہے، اور اگر کسی سبب سے ان کی طرف تمہاری طبیعت مائل نہ ہو، یعنی اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے ان میں تم کوئی بدعملی دیکھو تو بھی ان سے دشمنی نہ کرنا،
बगावत न करना, अदावत न करना, फिर भी मोहब्बत करना। अहले बैत कौन है? अहले बैत कौन है? पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इमाम फखरुद्दीन राजी अपनी किताब तफसीर कबीर में फरमाते हैं, आप हजरात इन हवालों को भी साथ साथ सुनते जाएं। इंशाअल्लाह मैं हर हवाला जो जो रिवायतें पढ़ूंगा उसका हवाला यहीं पे पढ़ दूंगा, ताकि आपको घर जाकर ढूंढने में कोई दुश्वारी ना हो, और फिर आपको ये भी पता चल जाए कि फजाइल अहले बैत में अहले सुन्नत ही की किताब से पढ़ रहा हूं। ये फजाइल अहले सुन्नत ही की किताब में मौजूद है, इसलिए आपको आसानी हो जाए, इत्मीनान हो जाए। वैसे तो हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, बगैर हवाले भी मेरी कौम मानती है, लेकिन हवाले अहले खिरत के लिए पढ़ता हूँ। आप तवज्जो से सुने, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह और भी हजरत जो है वो इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह इसको लिखते हैं। अल्लाह के हबीब से पूछा गया, आका आपसे आपने ये जो मुतालबा किया कुरान के हुक्म पर कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, तो इनमें कौन कौन लोग हैं? आका फरमाते हैं, अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है और उनकी औलाद है। यानी क़यामत तक के औलाद अली जो फातिमा से मोहब्बत हम पे फर्ज कर दी गई है, और ये मोहब्बत सिर्फ मुस्तहब और पसंदीदा नहीं बल्कि फर्ज की गई है। जैसे हम पर नमाज़े फर्ज है, जैसे हम पे रोजे माह रमजान के फर्ज है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जिस तरह हम पे फर्ज है, उसी तरीके से रसूल पाक की अहले बैत की मोहब्बत भी हम पे फर्ज की गई है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसको जद्दुल मुमतार में आला हजरत ने नकल किया है, या अहलल बैत रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अंज़लहु यक्फीकुम मिन अज़ीमिल फक्रि अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। ऐ नबी की अहले बैत, आप लोगों की मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में हम पे फर्ज करार दिया है, यानी ये मोहब्बत फर्ज है। और कहते हैं, क्या आप लोगों के लिए ये शरफ काफी नहीं है कि उस वक्त तक हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं होती जब तक के हम अहले बैत पे दुरूद नहीं पढ़ लेते? मेरे आका अलैहि सलाम के दीवानों, क्या शान है इन लोगों की, ये रसूल पाक के घर वाले हैं। जब ये आया करीमा नाजिल हुई कि अहले बैत की मोहब्बत जो है वो फर्ज की गई है, तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, अली और फातिमा, हसन और हुसैन और क़यामत तक की उनकी औलाद की मोहब्बत तुम पर लाजिम कर दी गई है। ये कौन लोग हैं जिनको की मोहब्बत अल्लाह ने कुरान में फर्ज की है? अब जरा ध्यान से आगे आने वाली गुफ्तगू को समाअत करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये हदीस मुबारका कंजुल उम्माल शरीफ के अंदर मौजूद है, जिसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। क्या है ये हदीस पाक? दिल के कानों से सुने। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि अर्श के नीचे एक कुब्बा है, अर्श के नीचे एक गुंबद है, और वो गुंबद बनाया गया है मुझ मोहम्मद के लिए, अली के लिए, फातिमा के लिए, हसन के लिए और हुसैन के लिए। आका फरमाते हैं, हम लोग उस गुंबद के नीचे होंगे। अब आइए मेरे आका के दीवानों, अर्श का साया क़यामत के दिन के सिवा, अर्श का साया क़यामत के दिन अर्श के साए के सिवा और कोई साया नहीं होगा, सिर्फ अर्श का साया होगा। और सूरज जो है इंसान के सर के ऊपर होगा। तवज्जो करे, तवज्जो करे। अहले बैत की मोहब्बत में काम धंधा छोड़ के आने वालों, मेरी बहनें यहाँ से लेके वहां तक हजारों की तादाद में दूर दूर से आई है। मुमकिन है कोई इनसे पूछता होगा, पैदल जाती हो, रिक्शे से जाती हो, क्यों इतना वक्त निकालते हो? सुन्नियों सुनो, मोहब्बत अहले बैत में आने वालों, मोहब्बत अहले बैत में वक्त निकालने वालों, वक्त की कुर्बानी देने वालों, बिस्तरों को छोड़कर टाट पट्टियों पे बैठने वालों, क़यामत के दिन अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। हुजूर फरमाते हैं, अर्श के नीचे मैं मोहम्मद होऊंगा और अली होंगे और फातिमा होगी और हसन होंगे और हुसैन होंगे, और जो हम पांचों से मोहब्बत करते होंगे उनको भी अर्श के नीचे रखा जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे
رسالہ، باز نعرہ پنجتن کے ایک نعرہ حیدری، باز نعرہ پنجتن کے ایک نعرہ حیدری۔ دیکھیے ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے، 10 بجے تک پروگرام ختم ہونا، بھئی آپ کی محبت کی قدر کرتے ہیں، تھوڑا ٹائم بچا لیں، توجہ کریں آپ، دھیان دیں آپ۔ یہ حدیث جس کو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یہ لکھا ہوا ہے، یہ حدیث پاک ہے، آپ دھیان میری طرف فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الصواعق المحرقہ کے اندر یہ حدیث ابن حجر نے لکھی ہے کہ قیامت کے دن اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا دسترخوان، قیامت کے دن، سبحان اللہ، قیامت کے دن جب لوگ نفسی نفسی کہیں گے، زبانیں لوگوں کی سوکھ کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی، بی بی زہرا کے نام پہ محفل میں آنے والوں، امام حسین کی محفلیں سجانے والوں، جب لوگوں کی زبانیں سوکھ کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی، حسین والوں کے لیے اللہ عرش کے نیچے دسترخوان لگائے گا، اور اس دسترخوان پر پنجتن کے ساتھ تمہاری دعوت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ ارے پیر کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو جائے تو انسان ساری زندگی کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے ازہری میاں کے ساتھ دسترخوان پہ کھایا، کوئی کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے سرکار کلا کے ساتھ دسترخوان پہ کھایا، کوئی کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے مفتی اعظم کے ساتھ دسترخوان پہ کھایا، کوئی کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے فلاں فلاں بزرگ کے ساتھ کھایا۔ مولا حسین سے محبت کرنے والوں خدا دسترخوان لگائے گا اور پنجتن کے ساتھ تمہاری دعوت کی جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سبحان کتنا اللہ، سستا سودا ہے، سبحان اللہ، کتنا سستا سودا ہے۔ بچے بچے کو اہل بیت کی محبت پلا دو، بچے بچے کو اہل بیت کا دیوانہ بنا دو، اس لیے کہ نبی فرما رہے ہیں، اور میں نے تو اب کتابوں کے حوالے ہی پڑھنے ہیں نا۔ سبحان اللہ۔ صواعق المحرقہ، صواعق المحرقہ کا مصنف لکھ رہا ہے خدا دسترخوان لگائے گا، خدا دعوت کرے گا کس کی؟ اہل بیت سے۔ امام علی مقام کا شربت پلانے والوں، کربلا کی محفلیں سجانے والوں، حسین پاک کے نام پہ آرام چھوڑ کے آنے والوں، کتنا سستا سودا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہر سال محفل کیوں؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ ہر سال کی یہ محفل قیامت کے دن کی محفل کی ذریعہ تو بن جائے گی نا، وہاں بھی محفل ہوگی، پنجتن کے ساتھ دعوت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد میرے کریم آقا پنجتن کی شان کیا بیان کرتے ہیں؟ محبت بھی، محبت دل میں بٹھاؤ، بچے بچے کے دل میں، یہاں سے سن کے جانا تو بچوں کو بھی بتانا، ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد بھی پنجتن کی دیوانی ہو جائے۔ صحابہ، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، ان سب کی اولیاء اللہ کی محبت کی گن گانے لگ جائے۔ کریم آقا فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی کنز الامال شریف سے لی گئی ہے، کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب تم اذان سنا کرو تو اذان سننے کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، مقام محمود کی دعا کرو۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ ذرا دل کے کانوں سے سننا میرے آقا کے دیوانوں، کنز الامال شریف سے حدیث پڑھ رہا ہوں، میرے کریم آقا فرماتے ہیں جب اذان سننا تو میرے لیے وسیلے کی دعا کرنا، میرے لیے مقام محمود کی دعا کرنا۔ کریم آقا مقام محمود کیا جانتے ہیں؟ مقام محمود یہ ہے، الگ الگ تشریح کی گئی ہے، بلکہ میرے امام اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک کے لکھا ہے کہ مقام محمود یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے دائیں طرف، اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں سے پاک ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے اللہ کے عرش کے دائیں طرف حضور علیہ السلام کی کرسی ہوگی، حضور کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا، اس کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تمام اولین اور آخرین اس منصب پر دیکھیں گے اور دیکھ کر تعریفیں کریں گے اور تعریفیں کریں گے۔ حضور کی تعریف کر کے حضور کی تعریف اللہ کرے گا، اللہ سے سن کر انبیاء کریں گے، انبیاء سے سن کر صحابہ کریں گے، اصفیاء کریں گے، اولیاء کریں گے، اقطاب کریں گے، سب کریں گے، یہاں تک کہ مومن و کافر سب کے سب حضور کی تعریف کریں گے۔ اللہ اللہ اتنی تعریف ہوگی کہ پورا میدان محشر گونج جائے گا نبی کی تعریف سے، اس لیے کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، سب ان کی شان میں رتب اللسان ہوں گے۔ آج جو ان کی توہین کرتے ہیں وہ بھی وہاں تعریف کریں گے، لیکن پھر نہ مانیں گے۔ قیامت
में अगर मान गया, देख कर मानने वालों को कुछ नहीं मिलता है, बिन देखे मानने वालों को इनाम मिला करते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब वो जो मकाम महमूद होगा वो सिर्फ हुजूर का हिस्सा है। तवज्जे, मकाम महमूद सिर्फ हुजूर का हिस्सा है, वो मकाम किसी को नहीं मिलेगा। कंजुल माल की हदीस है, मेरे आका करीम आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, उस मकाम वसीला पर, मकाम महमूद पर आप अकेले होंगे या आपके साथ कोई और भी होगा? आप अकेले होंगे या कोई और भी होगा? हुजूर फरमाते हैं हाँ होंगे, मेरे साथ अली होंगे, फातिमा होगी, हसन होंगे, हुसैन होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकाम महमूद पर, मकाम वसीला पर ये हदीस आकाए करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वहां ये मेरे साथ होंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं अहले बैत को जुदा नहीं किया, कहीं जुदा नहीं किया, उनकी शान बयान की। आका ने यहां तक फरमाया मेरी अहले बैत के बारे में तुम आजमाए जाओगे, तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा कि मेरे बाद तुम मेरी अहले बैत के साथ सलूक क्या करते हो, यानी मोहब्बत करते हो या नहीं करते, एहतराम करते हो या नहीं करते, ताज़ीम करते हो या नहीं करते। इसलिए कि साहिब शिफा ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जिस तरह हम पे लाजिम है, हुजूर की निस्बत की वजह से अहले बैत की मोहब्बत भी ऐसे ही लाजिम है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये हदीस जामे तिर्मिज़ी की है और इसको इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में भी लिखा है और इसको गायतुल इजाबा के मुसन्निफ ने भी लिखा है। हदीस क्या हुजूर फरमाते हैं, तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करो इसलिए कि अल्लाह तुम्हें नेमतें देता है, खिलाता है, पिलाता है, जिलाता है, उसकी नेमतें तुम इस्तेमाल करते हो, सब कुछ उसने दिया, उसकी नेमतें तुम पर है, इसलिए तुम अल्लाह से मोहब्बत करो। और फरमाते मुझसे मोहब्बत अल्लाह के लिए करो, क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत इसलिए कि उसने तुम्हें नेमतें दी, और मुझसे मोहब्बत इसलिए कि अल्लाह का रसूल हूं, मुझसे मोहब्बत अल्लाह के लिए करो। और फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत मेरी खातिर करो। आका फरमाते हैं जिसके दिल में मेरी जितनी मोहब्बत होगी, मेरी अहले बैत की मोहब्बत भी उसके दिल में उतनी ही होगी। और अगर मालूम करना है कि मेरी मोहब्बत किसके दिल में कितनी है, तो ये पता करो कि अहले बैत की मोहब्बत कितनी है। अगर अहले बैत की मोहब्बत है, बिछ जाता है अहले बैत के लिए, उठ जाता है अहले बैत के लिए, अहले बैत के लिए सब कुर्बान करने लगता है, समझ जाओ नबी पे कुर्बान कर रहा है। क्योंकि हुजूर कहते हैं मेरी खातिर, मेरे लिए मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। सहाबा का क्या नजरिया था? सैयदना अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया बि तहकीक, अहले सुन्नत व जमात इतने खुश नसीब है कि हमारे हाथ में अहले बैत का दामन भी है और हमारे हाथ में सहाबा का दामन भी है, खुलफाए राशिदीन का दामन भी है। अल्लाह का शुक्र है हम वो खुश नसीब लोग हैं कि सहाबा और अहले बैत से हम नबी की खातिर मोहब्बत करते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ये जो रिवायत मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं, जरा दिल के कानों से सुनना। इसको इमाम अबू यूसुफ नभानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम की ताज़ीम और तौकीर जिस तरह की जाती है, ये सिद्दीक अकबर का मसलक है, ये मसलक सिद्दीक अकबर है कि जिस तरह नबी की तौकीर और ताज़ीम की जाती है, ऐसे ही रसूल पाक की अहले बैत की ताज़ीम की जाए, उसी तरीके से अहले बैत अतहार की ताज़ीम की जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब कैसे ताज़ीम की जाए अहले बैत की, कैसे तौकीर की जाए अहले बैत की? अल्लाहु अकबर। तो करीम आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस हदीस के रावी हजरत सैयदना अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और इसको हजरत इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में नकल किया है और शेखैन की शर्त पर इसको हदीस सही करार दिया है। हजरत इमाम हाकिम लिखते हैं अहले बैत की ताज़ीम कैसे हो, तो रसूल पाक ने फरमाया मेरी अहले बैत को
اپنے درمیان وہ جگہ دو میری اہل بیت کو، اپنے درمیان وہ جگہ دو جو جسم میں سر کو دی جاتی ہے، یعنی پورے جسم میں افضلیت سر کو حاصل ہے۔ تو آقا فرماتے میری اہل بیت جب تمہارے درمیان ہو، تمہارے درمیان آئے، یا تم اہل بیت تک پہنچو، یا اہل بیت کی محبت تعظیم اور توقیر کا معاملہ ہو، حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت کو اپنے درمیان وہ جگہ دو جو جسم میں سر کو دی جاتی ہے، اور فرمایا سر کے اندر آنکھوں کو دی جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس جسم میں سر کی جگہ ہے اور سر میں آنکھوں کی جگہ ہے، وہی میری اہل بیت کو جگہ دیا کرو۔ اور آقا فرماتے ہیں انسان سر اور آنکھوں ہی سے تو ہدایت پاتا ہے۔ میرے آقا نے دوسرے مقام پر فرمایا اب سنو، اگر اہل بیت کی تعظیم نہ کرو گے، اہل بیت سے محبت نہ کرو گے، اہل بیت سے الفت نہ کرو گے، ہوگا کیا؟ آقا کریم فرماتے ہیں، اس حدیث کو بھی جو ہے وہ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، کریم آقا فرماتے ہیں، اور امام ابو یوسف نبہانی، یہ ابو یوسف نبہانی کون ہے؟ یہ 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت کو 14ویں صدی کا مجدد ہم مانتے ہیں۔ عرب والے امام اہل سنت کے ساتھ امام ابو یوسف نبہانی کو بھی 14ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، اور یہ اس بزرگ کا نام ہے کہ جو رسول اللہ کے اتنے بڑے عاشق تھے کہ عرب کی دنیا میں محبت رسول پر انہوں نے جو کام کیا ہے، 14ویں صدی میں وہ کام آپ کو کسی کا نظر نہیں آئے گا۔ وہ امام ابو یوسف نبہانی لکھ رہے ہیں، حدیث پاک ہے، حضور کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ستارے زمین، ستارے جو ہے وہ آسمان والوں کے لیے امان ہے، ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہے۔ جب تک ستارے سلامت ہیں اس وقت تک کہ آسمان پر کوئی گڑبڑ، کوئی جو ہے یعنی اعتدال سے آسمان کا نظام ہٹے گا نہیں۔ اور آقا فرماتے میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے، جب تک کہ میری امت میں میری اہل بیت موجود رہے گی اس وقت تک میری امت میں کبھی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اب توجہ کریں، آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے مخالفت کرے گا، جو میری اہل بیت سے عداوت رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو اختلاف کا شکار کر دے گی۔ اللہ رب العزت اس کو اختلاف کا شکار کر دے گا، وہ قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میری اہل بیت سے دشمنی رکھنے لگو گے، جب میری اہل بیت سے عداوت رکھنے لگو گے تو تمہارے درمیان انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا، آپس میں تم لڑو گے، آپس میں کٹو گے، مرو گے، تباہی ہوگی۔ شام کے حالات دیکھ لیں، یمن کے حالات دیکھ لیں، مصر کے حالات دیکھ لیں، اور دور کیوں جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کے حالات دیکھ لیں۔ بھائی کی بھائی سے نہیں بن رہی ہے، بیٹے کی باپ سے نہیں بن رہی ہے، بیوی کی شوہر سے نہیں بن رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت سے جو محبت کرنے کا حق تھا تم نے اہل بیت سے ایسی محبت نہیں کی، جو پیار کرنے کا حق تھا تم نے ایسے پیار نہیں کیا۔ آقا فرماتے منتشر ہو جاؤ گے، اور صرف منتشر نہیں ہو جاؤ گے بلکہ ابلیس کے گروہ میں سے ہو جاؤ گے، شیطانی گروہ میں سے ہو جاؤ گے۔ کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری اہل بیت سے دشمنی مت رکھنا۔ کریم آقا فرماتے ہیں اگر کسی کے دل میں اہل بیت سے دشمنی ہوگی، وہ کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم کے بیچ میں نماز کے اندر حالت سجدہ میں اگر مر جائے، سجدے کی حالت میں نماز کے اندر اگر کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان مر جائے اور اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں بلکہ دشمنی اور عداوت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کی نماز نہ دیکھی جائے گی، اس کی عبادت نہ دیکھی جائے گی، کعبۃ اللہ کے قریب سجدہ کرنا نہ دیکھا جائے گا، بلکہ کریم آقا نے تو ایک مقام پر یہاں تک فرمایا اہل بیت کی دشمنی کے ساتھ انسان کو کوئی عمل اس کو فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتا۔ انسان کو فائدہ اس وقت ملے گا جب اس کے دل میں نبی اور آل نبی کی محبت ہوگی۔ اب میرے آقا کی ایک حدیث جو ہے غایۃ الاجابہ اور امام طبرانی کے حوالے سے سنیں اور ایمان جو ہے تازہ کریں، اور اہل بیت کا بغض انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے ذرا دیکھیں۔ کریم آقا فرماتے ہیں حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم نے ایک مرتبہ ہم سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا اے لوگو اہل بیت سے بغض مت رکھنا، اس لیے کہ جو اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ قیامت کے دن ان کو یہودیوں کے ساتھ جمع فرمائے گا۔ اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟
اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے، اہل بیت سے بغض رکھنے والے یہودیوں کے ساتھ اٹھیں گے، ان کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، غایت الاجابہ کے مصنف لکھ رہے ہیں، حضرت جابر بیان کر رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں اہل بیت کے دشمنوں کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا، اور جس کا حشر جس کے ساتھ ہوگا وہ وہاں جائے گا، وہ بھی وہیں جائے گا۔ بولو یہودی جنت میں جا سکتا ہے؟ اس لیے سنیوں، بچے بچے کو محب اہل بیت بناؤ، اپنی اہل بیت کی آقاؤں کی داستان اور فضیلتیں سناؤ۔ یہ اہل سنت کی کتب میں موجود ہے یہ ساری روایات۔ آقا کریم نے فرمایا بغض سے اہل بیت، حسین سے بغض، حسن پاک سے بغض، سیدہ سے بغض، علی سے بغض، ان کی اولاد سے غوث الاعظم سے بغض، غریب نواز سے بغض، محبوب الہی سے بغض، قطب الدین بختیار کاکی سے بغض، وارث دیوا سے بغض، صاحب مدار سے بغض، صاحب البرکات سے بغض، ان آقاؤں سے، سادات سے، سیدوں سے بغض۔ حضور فرماتے ہیں ان کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی پر بس نہیں، آقا فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھ لیا کہ یہودیوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا بغض اہل بیت کی وجہ سے، تو کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ یہودیوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ نماز کے پابند نہیں ہوں گے؟ آقا فرماتے کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن اہل بیت کے بغض کی وجہ سے یہودیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں اور یہودیوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں سرکار نے کیا مزے کی بات فرمائی، اہل بیت سے محبت کرنے والوں مقدر پر ناز کرو، مقدر کے سکندر ہو۔ حضور فرماتے ہیں وہ کمینے اور گھٹیا لوگ ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ اور دوسرا رخ بتایا، آقا فرماتے ہیں جب میں اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں تھا، توجہ سنیو، امام طبرانی سے پڑھ رہا ہوں، آقا فرماتے جب میں اپنی اماں آمنہ کے پیٹ میں تھا، اس وقت اللہ نے میری امت کے ایک ایک فرد کو مجھے دکھایا۔ جب ماں کے پیٹ میں تھا، توجہ، حضور ماں کے پیٹ میں رہے، ایک ایک امتی کو دیکھتے ہیں، قبر کے پیٹ میں رہ کر اپنی امت کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ یہ محفل بھی حضور کی نظروں میں ہے کہ میرے بیٹے کی محبت میں گاؤں والے دیوانہ وار جمع ہو گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، ذکر تاجدار کربلا۔ بہت تیزی سے چل رہا ہوں، بہت جلدی جلدی چلنا چاہتا ہوں، آپ توجہ کریں۔ بہت جلدی جلدی چلنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں۔ آقا فرماتے ہیں جب میں اپنی اماں حضرت آمنہ خاتون کے شکم میں تھا تو اللہ نے ایک ایک میرے امتی کو مجھے دکھایا، میں نے اپنی امت کو دیکھا۔ اب ذرا دھیان سے سننا، توجہ میری طرف رکھنا، میری مائیں اور بہنیں بھی دھیان سے سنیں۔ جب حضور نے اپنی امت کو دیکھا، کریم آقا نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے اپنی امت کو دیکھا، اپنی امت کو دیکھا، میری ماں کے شکم میں جب میری امت دکھائی گئی، جب میں نے اپنی امت کو دیکھا تو آقا فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ تھے جو جھنڈے لے کر کے گزر رہے تھے۔ آقا فرماتے ہیں جو جھنڈے لے کر گزر رہے تھے۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں اپنی ماں کے شکم میں جب میں نے میری امت کو دیکھا، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں جھنڈے تھے، جھنڈے تھے۔ آقا فرماتے وہ کون تھے؟ میں نے ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کی، وہ علی سے محبت کرنے والے تھے۔ میں نے ان کے لیے عرض کی اللہ علی سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما دے۔ حضور ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اور علی سے محبت کرنے والوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ اہل بیت کی محبت کا صلہ اور کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت کا صلہ اور کیا ہے؟ اگر زندگی ختم ہو جائے، اگر زندگی ختم ہو جائے، ایک سیکنڈ ڈاکٹر
نہیں بڑھا سکتا, حکیم نہیں بڑھا سکتا, ساری دولت دے کے زندگی نہیں بڑھ سکتی. میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو, اگر کوئی اپنی عمر کو لمبی کرنا چاہتا ہے, عمر کو طویل کرنا چاہتا ہے, حضور فرماتے ہیں کوئی روزی میں برکت چاہتا ہے, اس کو ایک کام کرنا ہوگا, میری اہل بیت سے محبت کرے, اللہ عمر بھی لمبی کرے گا, روزی میں برکت بھی عطا کرے گا. آقا فرماتے ہیں اور اگر محبت نہیں کرو گے, الفت نہیں کرو گے, پیار نہیں کرو گے, آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن تو تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے نا. ملا علی قاری لکھ رہے ہیں یہ بات جو بیان کرنے جا رہا ہوں. ملا علی قاری لکھتے ہیں, یہ ملا علی قاری کون ہے؟ یہ شان بخاری ہے, اپنے وقت کا عظیم عالم مورخ. اللہ اکبر. حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اگر میری اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے, قیامت میں خدا کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں میں تم سے جھگڑا کروں گا. آقا فرماتے قیامت کے دن میں تم سے اس بات پہ جھگڑا کروں گا کہ تم نے میری اہل بیت سے محبت کیوں نہیں کی, میری اہل بیت سے پیار کیوں نہیں کیا. سنیو, سوچو, ذرا غور کرو. آج اہل بیت کے لیے دل چھوٹا کرنے والے کیا قیامت کے دن اس سے لڑ سکیں گے؟ جی کسی کی نہیں چلے گی, اس کی چلے گی. خلیل اللہ کو بھی ان کی حاجت ہوگی. چاند کے ٹکڑے کرنے والا رسول اس دن ان لوگوں سے جھگڑا کرے گا, آقا ان سے لڑائی کریں گے جنہوں نے اہل بیت سے محبت نہیں کی ہوگی. اور پھر آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے جھگڑا کرے گا کیا وہ مجھے مغلوب کر دے گا؟ جو مجھ سے جھگڑا کرے گا قیامت میں مجھ سے وہ مجھے مغلوب کر دے گا؟ نہیں. انہیں کون مغلوب کر سکتا ہے؟ کوئی مغلوب انہیں نہیں کر سکتا, کیونکہ قیامت میں تو اللہ فرمائے گا حبیب آج تو تیری چلے گی, شفاعت کی ڈور تو تیرے ہاتھ میں ہوگی, تو جسے چاہے گا جنت عطا کرے گا. اس لیے کبھی اہل بیت سے بغض مت رکھنا. اہل بیت کون ہے؟ حضور کی ازواج اہل بیت, بے شک اہل بیت, لیکن علی, فاطمہ, حسنین اور قیامت تک ان کی سب اولاد اہل بیت. اب اہل بیت سے محبت کا حکم ہے. وہ تو قبروں میں آرام فرما رہے ہیں جنہیں ہم پنجتن کہتے ہیں. حضور کی جو اولاد ہمارے درمیان ہے, محبوب الہی کا مزار ہمارے درمیان, بابا قطب کا مزار ہمارے درمیان, وارث پاک صاحب البرکات مختوم اشرف جہانگیر سمنانی, یہ مزار والے ہمارے درمیان ہیں. اور جو زمین کے اوپر سید زادے سادات ہمارے درمیان ہیں, ان کا احترام, ان کی تعظیم, ان سے محبت, یہ حسنین کریمین ہی سے محبت. اب پرابلم یہاں آتا ہے, آدمی اوپر والوں کو مانتا ہے, لیکن جو درمیان میں رہتے ہیں, کوئی سبزی بیچ رہا ہے, کوئی ٹھیلا ڈھکیل رہا ہے, لیکن ہے سید زادہ, ہم سوچتے ہیں کہ اس سے محبت کیوں کریں, اس سے پیار کیوں کریں, اس لیے کہ جو چمکیلا جبہ پہن کر تقریر کرنے آیا امین القادری کی شکل میں, چلو اس سے تو پیار کر سکتے ہیں, اس سبزی والے سے کیوں پیار کریں, اس سے کیوں, اس کا پڑوس میں رہتا ہے, جب مستری کام کرتا ہے لیکن ہے سید زادہ, اس کا احترام کیوں کریں. اچھا پرابلم یہ بھی ہے, ہمارا دماغ کبھی کبھی شیطان خراب کرتا کہتا ہے یار کتنے نکل کے آئیں گے اور کتنوں کا احترام کریں. یہ بات بہت خاص پڑھنے جا رہا ہوں. تمہاری آخرت, واللہ تاللہ باللہ لا الہ الا اللہ, کسی کے فائدے کے لیے نہیں, تمہارے فائدے, تمہاری دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے روایت پڑھنے جا رہا ہوں. امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, ارشاد فرماتے کہ اے بھائی, اے میرے بھائی, سید کی عزت کرنا. اور فرماتے ہیں جس کا نسب ثابت نہ ہو, یہ امام عبد الوہاب شعرانی لکھ رہے ہیں, یعنی جن کے نسب نامے تمہیں پتہ نہیں ہو اور وہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں, جن کے نسب نامے ہیں تمہیں تو ان کی تعظیم کرنی ہی پڑے گی, مجبوراً مسرورن کیسے بھی پیش کر دیں. جن کے نسب ثابت نہ ہو, بیچارے جو غریب غربا اور ایسے حالات میں ہو, ثابت نہ ہو, فرماتے ہیں جن کے نسب ثابت ہو, اور جن کے نسب ثابت نہ ہو, تو جن کے نسب ثابت نہ ہو ان کی تعظیم کرنا حضور کی بارگاہ میں زیادہ مقبولیت کا درجہ رکھتا ہے. یہ امام عبد الوہاب شعرانی لکھ رہے ہیں, امام عبد الوہاب شعرانی لکھ رہے ہیں. جھگڑا نہیں کرنا ان سے اختلاف نہیں کرنا, عداوت نہیں کرنا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے منہ کالے ہوں گے, کالے,
اور وہ کالے منہ لے کر کے اٹھیں گے. کالے منہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور فرماتے جو میری اہل بیت سے دشمنی کریں گے ان کے منہ قیامت میں کالے ہوں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں. اور امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ جن سیدوں کی سیادت ثابت، ان کے نسب ثابت نہیں ہے، جو لوگ ان کے نسب میں طعن کرتے ہیں ان کی تعظیم کرنا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبولیت کی علامت ہے. اس لیے کہ دیکھ کر تو سبھی جھکتے ہیں، بن دیکھے جھکنا حضور کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے. اور کتنی تعظیم کی جائے، کتنی تعظیم کی جائے. حضرت امام ابو یوسف نبہانی فرماتے ہیں سید کی تعظیم کم سے کم اتنی کرو. فرماتے ہیں اتنی تعظیم میں کم سے کم، کہتے ہیں کم سے کم اتنی تعظیم کرتا ہوں جتنی مصر کی بادشاہ کی تعظیم ہو سکتی. کم سے کم اتنی تعظیم کرتا ہوں جتنی مصر کے بادشاہ کی ہو سکتی ہے. الحمدللہ جو ہے وہ سادات کرام کی تعظیم اہل سنت کے جو ہے وہ رگو پے میں. آپ کے اڑوس پڑوس میں جو سادات رہتے ہیں آپ کبھی کبھی سوچتے ہوں گے یار پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. جنہوں نے نسب پیش کر دی ان کو تو آپ مان لیا، مانتے ہیں. اگر کسی نے دعویٰ کیا اپنا کام ہے، میرے ایک دوست نے، مجھے بہت قریبی دوست نے کہا یار جب سے آپ تعظیم سادات بتانے لگے ہو، مالیگاؤں میں بہت سارے لوگ سادات اپنے آپ کو کہتے ہیں. ہم نے کہا کہ اگر ہوں گے تو کہتے ہیں، نہیں ہوں گے تو بھی تعظیم کرو، کیونکہ ہمارا کام تعظیم کرنا ہے. اگر وہ جھوٹی سیادت کا دعویٰ کرتا ہے تو نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں جو جھوٹی سیادت کا دعویٰ کرے اس پر حضور کی شفاعت بھی حلال نہیں. نسب بدلنے والوں پر حضور کی شفاعت نہیں ہے. ایک تو یہ جو جھوٹے سید بنے ان پر حضور کی شفاعت نہیں، اور جو سچے سیدوں کی سیادت کا انکار کرتے ہیں ان پر بھی حضور کی شفاعت حرام ہے. اس لیے اگر وہ اپنے اوپر جھوٹ بول کر شفاعت حرام کر رہا ہے تو آپ تو کم سے کم وہ دروازہ اپنے اوپر بند مت کرو. اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ جانے، ہمیں تو تعظیم کرنا ہے اور کرتے رہیں گے. یاد رکھنا کتنی تعظیم، دیکھو سادات کی تعظیم کتنی کی گئی. بس بات ختم کرنے لگا ہوں. ابھی 5 دن کا سفر میرا اور آپ کا ساتھ ساتھ ہے اور ابھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. میں نے ساتھیوں سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل کل امام مسلم کی شہادت پڑھوں گا. امام مسلم اور کلی سے کربلا شروع کر دیں گے. آج صرف تمہیدی گفتگو، محبت کے دل میں محبت پیدا ہو، دل میں محبت پیدا ہو. سنیو اہل بیت کی محبت پر جو حضور نے بشارت دی ہے وہ کسی محبت پر، کسی عمل پر نہیں. نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی، حج کرو جنت ملے گی، قرآن پڑھو جنت ملے گی، تبلیغ کرو جنت ملے گی، عالم بنو جنت ملے گی، حافظ بنو جنت ملے گی. لیکن حضور نے اہل بیت کی محبت پر جو فضیلت بیان کی ہے، کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے، حضور سوائق المحرکہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے. حضور فرماتے ہیں جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے گا جنت کے جس درجے میں، جنت کے جس درجے میں، جنت کے جس درجے میں میں محمد رہوں گا، اہل بیت سے محبت کرنے والے اسی درجے میں رہیں گے. کون سا درجہ، کون سا درجہ؟ حضور جس درجے میں ہوں گے. لیکن سنو، آپ بچک جاتے ہیں نا لوگ. میں نے پڑھ دیا حدیث کا والا کنز العمال، سوائق المحرکہ، اور بھی روایتیں ہیں، ابھی میں اس کی طرف نہیں جاتا. حضور کا درجہ، حضور کا، ارے حضور مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے. اگر اپنے درجے میں اہل بیت کے غلاموں کو لے لیا تو تجھے تکلیف کیا ہے؟ حضور نے اپنے اور کیسے لیا، کیوں لیا؟ پس منظر سنو. حضور کہتے ہیں فاطمہ، علی، حسن، حسین، ہم پانچوں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے. سیدہ کو غلاموں پہ پیار آ گیا، کہا بابا ہم تو ایک ساتھ ہوں گے، ہمارے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ کہا فاطمہ جہاں ہم ہوں گے وہی وہ بھی ہوں گے. نعرہ حیدری کے ساتھ، نعرہ حیدری کے ساتھ ایک نعرہ ہم اور لگائیں. نعرہ حیدری اور نعرہ تحقیق جب کہا جائے تو کہو حق چاریہ. نعرہ تحقیق، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری.
नारे इस तरह लगना चाहिए। आओ इस्तकबाल करे नारे तकबीर से, लर्जा बरंदाम है बातिल से शमशीर से, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। तो बात करने चला था, सादात की ताजीम और एहतराम सब करते हैं। देखो ये हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं कि यहया इब्ने सईद अंसारी रिवायत करते हैं कि इमाम हुसैन ने खुद बयान किया, इमाम हुसैन ने खुद बयान किया कि एक मर्तबा मैं रसूलुल्लाह की मस्जिद नबी में दाखिल हुआ। तवज्जो करें क्या एहतराम करते, क्या ताजीम करते सहाबा। आका इमाम हुसैन आली मकाम फरमाते हैं मैं मस्जिद नबी में दाखिल हुआ और जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो देखा उमर इब्ने खत्ताब मिंबर पे खड़े खुतबा पढ़ रहे हैं। मैंने, मेरा बचपना था, इमाम हुसैन कहते हैं उमर मेरे बाबा के मिंबर से, मेरे बाप के मिंबर से उतरो और अपने बाप के मिंबर पे जाओ। फारूक आजम ने कहा हुसैन मेरे बाप का तो कोई मिंबर ही नहीं है, तेरे बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह का मिंबर है। और फिर उन्होंने मुझे गोद में उठाया, मैं कंकरों से खेलता रहा। अल्लाह अल्लाह, सैयदना इमाम अली मकाम कहते हैं कि मुझे पास बिठाया, मैं कंकरों से खेलता रहा। एक मर्तबा मैं फारूक आजम से मुलाकात करने गया तो क्या देखा, वो हजरत अमीर माविया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका बेटा जो है इब्ने उमर दरवाजे पर खड़े हुए हैं। मैं वापस हो गया, फारूक आजम ने मुझसे कहा शहजादे हुसैन आप मिलने नहीं आते। तो मैंने कहा कि मैं मिलने आया था लेकिन आप जरूरी गुफ्तगू हजरत अमीर माविया से कर रहे थे, आपका बेटा दरवाजे पे खड़ा था। मैंने सोचा कि जब आपका बेटा दरवाजे पे खड़ा है तो मुझे दाखिला कैसे मिल सकता है। अल्लाह अल्लाह, हजरत फारूक आजम ने कहा शहजादे हुसैन उमर का बेटा अब्दुल्ला और है और आप और हैं, आप और हैं, आप और हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत हाफिज इब्ने हजर लिखते हैं कि फारूक आजम ने अपने सर का मामा उतारा और मामा उतार कर कहते हुसैन ये जो हमारे सरों पे बाल उगे हैं वो भी आपकी बरकत से उगे हुए हैं, हमें जो इज्जतें मिली है वो आपके सदके में मिली है। ये फारूक आजम की मोहब्बत का अंदाज है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जल्दी जल्दी एक बादशाह है जिसका नाम तैमूर लंग है। तैमूर लंग का नाम आपने सुना होगा, मुगलिया सल्तनत का बानी, हिंदुस्तान में सबसे पहले मुगलों में आने वाला तैमूर लंग बादशाह था। बादशाह अच्छे काम भी करते, बुरे भी करते, पाप भी करते, अच्छाई भी करते हैं। शेख ज़ैनुद्दीन अब्दुल्ला खलाल बगदादी फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह, अमीर तैमूर के एक साहब ने मुझे बताया कि जब तैमूर की मौत का वक्त करीब आया, सुनो सुन्नी और अहले बैत की मोहब्बत का सिला, मोहब्बत अहले बैत का सिला। तैमूर लंग जिसने जुल्म भी किया, अच्छे काम भी किए, अमाल अच्छे नहीं थे, अमाल अच्छे भी थे। बादशाह लोगों के अमाल मखलूत होते हैं। अल्लाह अल्लाह, सैयद ज़ैनुद्दीन खलाल बगदादी फरमाते हैं कि मुझे अमीर तैमूर के एक साथी ने बताया जब तैमूर की मौत का वक्त करीब आया और वो मौत की सख्ती में मुब्तला हो गया, इस्तिराब की कैफियत तारी हो गई, तो तैमूर का मुंह सियाह हो गया, काला पड़ गया, काला। और जब काला पड़ा तो फिर क्या हुआ, ऐसा लगा कि उसके पास जो है वो अजाब के फरिश्ते आए। जब अजाब के फरिश्ते आए हैं तो उस वक्त अमीर तैमूर लंग के जो है वो सरहाने पर लोगों ने देखा कि अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए हैं। और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहते क्यों आए हो, अजाब के फरिश्ते कहते अजाब के लिए आए हैं। फरमाया क्या तुम्हें मालूम नहीं मुजरिम है मगर मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता है। आका ने फरमाया मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता है। आओ आओ बात खत्म कर दूं एक वाक़े पर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ये वाक़या हजरत सैयदना इमाम अबू यूसुफ नबहानी ने ही लिखा है। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा का वाक़या है। वाक़या ये है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों के एक बुजुर्ग थे। ये रिवायत जो है वो सैयद शरीफ ने ज़ाविया खिताब में अल्लामा काशिफ बोहीरा के हवाले से नकल फरमाया। अल्लामा काशिफ बोहीरा फरमाते हैं कि एक सैयद मेरे पास पढ़ने के लिए आता था। सैयद ज़ादा मेरे पास तवज्जो ध्यान से सुनना, इसी पे बात हो सकता है खत्म हो जाएगी, या अगर टाइम रहा 2-4 मिनट तो एक वाक़या और बयान करूंगा इबरत के लिए, ताकि अहले बैत की मोहब्बत हो। अहले बैत को देखो, अहले बैत को देखो, ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ।
اہل بیت مصیبت میں ان کی مدد کرو، ان سے دل سے محبت کرو، زبان سے محبت کرو، ان کا احترام کرو۔ آقا نے کہا نا جو سر کو جسم میں جگہ ہے وہی جگہ ان کو دو، اوپر بٹھاؤ، ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کی برابری مت کرو، وہ آگے ہو تو ان کو پیچھے مت کرو، بہت احتیاط۔ اگر آپ پوری تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو برکات آل رسول جو امام ابو یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ کی ہے، عربی میں کتاب ہے کہ الشرف المعبد، یہ کتاب ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہے برکات آل رسول، آپ اس کو دیکھیں۔ انہوں نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر تو نے اپنی بیٹی کا بہت سارا جہیز تیار کر لیا ہے، دھوم دھام سے شادی کا سب انتظام کر لیا ہے، اور تیرے یہاں رشتے کا انتظار ہے، ایسے میں کوئی غریب چلتا پھرتا سید رشتہ بھیج دے تو یہ مت دیکھ کہ تیری حیثیت کیا ہے، بلکہ دے اس لیے کہ اتنا بڑا خاندان ہے کہ تیری بیٹی اس کے گھر جا کر رسول اللہ کی بہو بننے کا شرف حاصل۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ان کے بستر پہ مت بیٹھو، ان کے برابر مت بیٹھو، ان کو تنگ مت کرو، ان کو آر مت دلاؤ، انہیں مارو مت، انہیں گالی مت دو۔ یہ امام یوسف نبہانی نے امام کاشف بحیرہ کے حوالے سے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سید میرے پاس پڑھنے کے لیے آتا تھا اور میں نے ایک مرتبہ اس کو مار دیا اور خوب مارا، غصے میں آ کے اس سید کو خوب مارا۔ رات ہوئی تو میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا کہ حضور نے چہرہ پھیر لیا، حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، آج آپ نے چہرہ کیوں پھیر لیا؟ حضور فرماتے ہیں تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ کیوں مارتا ہے تو مجھے؟ وہ کہتے ہیں میرا دل لرز گیا۔ میں نے عرض کی حضور میں آپ کو کیسے مار سکتا؟ ایک غلام کلمہ پڑھنے والا کیا تصور یہ کر سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ بات کہنے کو بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حضور نے کہا تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میں نے مارا سید کو، خواب میں حضور آئے، چہرہ پھیر لیا۔ میں نے کہا آپ ناراض کیوں؟ کہا تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ میں نے اس کی حضور میں آپ کو نہیں مارتا۔ آقا فرماتے تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ کیونکہ قیامت تو میں تیری شفاعت کرنے والا ہوں، قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا، تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ اس کی حضور میں آپ کو نہیں مارتا۔ آقا نے فرمایا کیا تو نے میرے بیٹے کی پٹائی نہیں کی؟ تو نے سید زادے کی پٹائی نہیں کی، اس کو مارا نہیں؟ حضرت کاشف کہتے میں نے اقرار کیا جی یا رسول اللہ میں نے اس کو مارا۔ آقا نے اپنا ہاتھ دکھایا، دیکھ میرا ہاتھ۔ علامہ کاشف بحیرہ کہتے ہیں کہ جیسے شہد کی مکھیاں انسان کو کاٹ لیتے تو ہاتھ کیسے سوج جاتا ہے، اللہ کے رسول کا ہاتھ ویسے سوجا ہوا تھا۔ میں نے کہا حضور اللہ خیر کرے، آپ کا ہاتھ اتنا سوجا ہوا کیوں ہے؟ آقا فرماتے ہیں تو نے سید کو مارا، اس کے اثرات میرے ہاتھ پر پڑے ہیں، اس کے اثرات میرے ہاتھ پہ پڑے۔ سوچو جب 12, 13, 9ویں صدی کے سید کو تماچا استاد مارے تو اس کے اثرات نبی کے ہاتھ پہ پڑے۔ ظالم یزیدیوں نے جب مولا حسین پہ تیر چلائے ہوں گے تو رسول اللہ کی قلب انور پہ کیا گزری؟ علی اصغر کے حلق پہ تیر چلا ہوگا۔ آج کل کے سید کو کوئی مارے تو حضور کہتے تو نے مجھے مارا۔ 12ویں صدی کے 9ویں صدی کے سید، اور وہ جو رسول کا ڈائریکٹ نواسا سگا نواسا ہے اس پر ظلم ہوا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا؟ اس لیے تعظیم کرو، محبت کرو۔ جب نسل کی محبت کرو گے تو اصل کی سچی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی۔ بات ختم کر رہا ہوں۔ امام ابو یوسف نبہانی ہی لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، عراق کے والی عراق تھے۔ وہ سادات کی بہت تعظیم کرتے تھے اور سادات کو وہ اتنی اونچائی پہ بٹھاتے تھے کہ اتنی اونچائی پہ کسی کو نہیں بٹھاتے تھے، بہت تعظیم کرتے تھے۔ بلکہ بڑے بڑے مالداروں کو، وزیروں کو، امیروں کو بھی وہ کرسی نہیں دی جاتی تھی جو سادات کو وہ بٹھاتے تھے۔ ایک سید زادے آئے جو پڑھے لکھے نہیں تھے، آئے اور چونکہ معمول تھا کہ آپ کو بڑی کرسی پہ بیٹھنا ہے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اتنا عمل بھی مضبوط نہیں تھا، وہ آ کر کے بیٹھ گئے اور سب سے بڑی کرسی پر۔ اس محفل میں بہت بڑے عالم دین بھی تھے، اس پورے علاقے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ جب انہوں نے ان سید صاحب کو جو پڑھے لکھے نہیں تھے، عمل میں مضبوط نہیں تھے، وہ اونچی کرسی پر سب سے آ کر کے بیٹھ گئے کیونکہ اسی پر ان کو بیٹھنا تھا، وہ ان کی جگہ تھی۔ تو وہ عالم دین جو ہے تھوڑے سے ناراض ہوئے،
اونچی جگہ بیٹھنے پر، اور انہوں نے جو ہے کچھ سخت سست بات کرنی شروع کی، تو وہ جو امیر تھا والی عراق، اس نے بات پہ توجہ نہیں کی، دوسری بات میں لگا دیا۔ جب دوسری بات میں وہ عالم دین لگ گئے تو وہ بھول گئے اپنی بات کو۔ سنی عالم کی جو بے ادبی کرے گا، امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ ڈر ہے کہ مرے گا تو کہیں کافر ہو کر نہ مرے، لیکن تو وہ سید زادے کے حوالے سے اس عالم دین کو ناگوار گزرا، اتنی اونچی کرسی پہ آ کے بیٹھے، نہ پڑھے لکھے ہیں نہ باعمل ہے۔ تو وہ والی عراق انہوں نے جو ہے جب وہ بھول گئے اپنی بات کو تو کہا کہ حضرت آپ کا بیٹا کتنی پڑھتا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ اور کہا یہ کتاب پڑھ رہا ہے، یہ کتاب پڑھ رہا ہے، متون پڑھ رہا ہے، شروحات پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے۔ تو اس وقت اس والی نے کہا، امیر نے کہا، آپ نے اپنے بیٹے کے لیے یہ انتظام کیوں نہیں کیا کہ آپ اس کو سید بنا دیں؟ آپ اس کو سید بنا، بھئی اتنا پڑھا کر محنت کرا کے آسان تو تھا کہ آپ اس کو سید بناتے۔ اس عالم دین نے تیور بدل کے کہا، لو صاحب سید بھی کوئی بنائے جاتے، سید بھی کوئی بنائے جاتے، بلکہ سید تو قدرت پیدا کرتی ہے۔ تو اس والی عراق نے غصے میں آ کے کہا، بدبخت، جب تجھے پتا ہے کہ نبی کا خون سید بناتا ہے اور سید بنائے نہیں جاتے بلکہ سب بنائے جاتے لیکن سید بنائے نہیں جاتے، تو تو نے ان کے اونچی کرسی پہ بیٹھنے پہ اعتراض کیوں کیا؟ بے عملی کو کیوں دیکھا، نبی کے خون کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے نگوں میں دوڑنے والے نبی کے خون کو کیوں نہیں دیکھا؟ اور فرمایا، بدبخت، تو اگر آل نبی کی تعظیم نہیں کر سکتا تو تو اس قابل نہیں ہے کہ تو میرے یہاں آئے، آج کے بعد میرے گھر مت آنا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے، مدینہ منورہ میں حدیث کا درس دیتے تھے، اور ان کی شان یہ تھی کہ ان کو روزانہ رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا تھا، روز وہ حضور کا دیدار کرتے تھے، اتنے خوش نصیب تھے۔ ایک مرتبہ ایک سید زادہ پڑھنے کے لیے آیا، معلوم نہیں تھا، ایک تماچا اس کو غلطی سے مار دیا۔ اس دن کے بعد سے حضور کا دیدار ہونا بند ہو گیا، مزار رسول پہ جا کے خوب روئے، گڑ گڑائے، آقا روزانہ آپ کا دیدار ہوتا تھا، آپ کا دیدار نہیں ہوتا۔ تو پھر ایک بزرگ نے ان کو کہا، تو نے ایک سید زادے کو تماچ لگائی ہے اس لیے تجھے دیدار نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا، میں نے کسی سید زادے کو نہیں مارا۔ کہا، بھول سے تو نے مار دیا ہے، جا ڈھونڈ اور اس سے معافی مانگ۔ اس دن ان کو تلاش کیا اور جا کر کے ان سے معافی طلب کی، اور جب معافی طلب کی پھر اسی دن ان کو رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اس لیے سوچو، جب آج کل کے دور کے سادات سے محبت اور احترام کرو تو یہ شان ہو جاتی ہے، امام حسین پاک سے محبت کرو گے، علی اکبر کا دم بھرو گے تو اللہ کیا شان عطا کرے گا۔ لیکن آخری بات جاتے جاتے سنیو، محبت صرف اس کا نام نہیں کہ یا حسین حق حسین کرو، محبت صرف اس کا نام نہیں کہ شربت بناؤ، محبت صرف اس کا نام نہیں کہ اللہ اکبر نعرہ حیدری لگاؤ، محبت صرف اس کا نام نہیں کہ نعرہ تحقیق لگاؤ، بلکہ محبت کا اصل تقاضا یہ ہے، جس نماز کے لیے حسین پاک نے جان قربان کی، نماز کی حفاظت کے لیے نماز کے پابند بنو، عہد کرو، گناہوں سے توبہ کرو کہ جس نماز کے لیے مولا حسین نے جان دی ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینک رہے تھے، داڑیاں منڈا کے گٹروں میں نہیں پھینکیں گے۔ گھروں کے اندر جو گانے بجتے ہیں، ڈی جے شادیوں میں جو لگتا ہے، ان تماشوں سے بچیں گے۔ جس مولا حسین کو طلاق دینا ناپسند تھا، ہم اپنے محلے میں، ہم اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو کبھی طلاق نہیں دیں گے، بیویوں سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں گے، نشے کی مخالفت کریں گے، نشے کا خاتمہ کریں گے، محلے میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں گے۔ یہ اصل محبت کا تقاضا ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ مولا حسین پاک سے محبت کرو گے تو انشاءاللہ نجات ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ یہ اعلان کہ سنی دعوت اسلامی جو آپ کی محبوب ترین تحریک ہے، اس تحریک کا سالانہ سنی اجتماع جو ممبئی کی سرزمین پر ہر سال ہوتا ہے، اس سال بھی ہو رہا ہے۔ مولا حسین کی محفل میں تا حد نگاہ ہزاروں کی تعداد میں آنے والوں، عہد کر لو کہ مولا حسین مدینے سے کربلا تک گئے، ہم بھی مالیگاؤں سے ممبئی تک انشاءاللہ 9، 10، 11 نومبر کو جو اجتماع ہو رہا ہے، سنی اجتماع، انشاءاللہ 10، 11 نومبر کو ہم اس میں ضرور حاضری دیں گے نا انشاءاللہ۔ جتنے ادارے والے میرے بھائی آئے ہیں سب اپنے اپنے علاقوں سے گاڑیاں نکالے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے، میں نے بہت احتیاط سے کام لیا، پھر بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے۔
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन वीडियो कुल्लि अगर ज़ंबिन व अच्छा लगा अतूबु हो तो इलैह लाइक व मा करके अलैना आगे इल्लल बलाग। शेयर अस्सलामु ज़रूर कर अलैकुम, देना, खड़े हो क्योंकि जाए। अल्हम्दुलिल्लाह लाइक करके शेयर करने से फ़ायदा ये होगा आपको कि अगर आप किसी को वीडियो शेयर करेंगे और इसने वीडियो देख लिया और देखकर सैयद साहब अमीनुल क़ादरी साहब ने जो बयान किया है उस पर अगर उसने अमल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की वीडियो देखकर लोग इबरत हासिल करते हैं, बड़े बड़े गुनाहों से तौबा कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को जो है नेकी के रास्ते पर गुजारते हैं, अल्लाह रसूल की इबादत करते हैं। न जाने हज़ारों करोड़ लोगों ने जो है सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की वीडियो को देखा है और बहुत से लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची तौबा कर ली है और वो अपनी ज़िंदगी में नेक बन गए हैं। अगर आप शेयर करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके शेयर करने से अगर किसी ने सच्ची तौबा कर ली तो जब तक वो ज़िंदा रह कर के इबादत करेगा उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। बहरहाल वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।